الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کے بارے میں حضور نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان المعظم کی درمیانی شب یعنی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالی توجہ فرماتا ہے مشرک اور کینہ ور کے علاوہ مغفرت کے طلبگار اللہ کے جتنے بھی بندے ہوتے ہیں میرا رب سب بندوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ حضور نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان المعظم کی 15ویں شب ہوتی ہے تو میرا رب خصوصی توجہ فرماتا ہے، مغفرت کے طلبگار جتنے بھی مومن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرما دیتا ہے، اور سرکشی میں مبتلا کافر جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، اور جو کینہ ور لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کینے کے سبب جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اس وقت تک جب وہ اپنے دل کو کینے سے پاک نہیں کر لیتے، اتنی دیر تک میرا رب ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ اپنے دلوں کو کینے سے پاک فرما لیتے ہیں تو میرا رب ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اور اس رات، اس عظیم رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کن کی بخشش نہیں فرماتا وہ سنیں، اور ہر ایک بندہ جو ہے اس کے اوپر غور کرے۔ حضور نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس عظیم رات میں نہ حق قتل کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، سود خور، زنا کا عادی، شراب کا عادی، قطاع رحمی کرنے والا، اس کے علاوہ چغل خور جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرماتا، اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرماتا۔ جو شریعت نے جو شرائط بتائی ہیں کہ یہ اگر کریں گے، یہ کرنے کے بعد ان کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول فرمائے گا، وہ قبولیت توبہ کی جو شرائط ہیں وہ اگر نہیں پوری کریں گے جو شریعت نے بیان کی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کے جو ہے وہ معافی کے حقدار نہیں بن سکتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر حضور نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کی 15ویں شب کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کو جو ہے وہ نوافل ادا کرو، اور صبح و دن کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزہ رکھو۔